اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا ایک اسکارف، مائی اسکارف مفلر، غور فرمائیں اس کے ڈیزائن پہ. دیکھ لیا؟ ناؤ دس وے. کوئی فرق ہے نا؟ سائڈ، ون سائڈ اینڈ another side. There is a difference on both sides. اسی طرح میں ایک انسان، ایک آدمی، ایک بندہ، دو سائڈس. ایک طرف ڈارک کے اوپر لائٹ اور ایک طرف لائٹ کے اوپر ڈارک. یہ دونوں چیزیں، دیز آر ناٹ کلرس، ناٹ اونلی کلرس، صرف رنگ نہیں ہے. میری وجہ سے کچھ لوگ اور میں کچھ لوگوں کی وجہ سے جنت میں بھی جا سکتا ہوں اور جہنم میں بھی جا سکتا ہوں. وہی ایک فرد واحد میرے لیے، میں اسے چاہوں تو اپنے لیے جنت بنا لوں اور میں اسے چاہوں تو اپنے لیے جہنم بنا لوں. می مائی سیلف، ایک والد، ایک بھائی، ایک شوہر، ایک بیٹا، ایک داماد، ایک سسر جی، فادر ان لا، ایک بہنوئی، ایک سالہ. تو میری وجہ سے میری اولاد جنت میں بھی جا سکتی ہے، ون سائڈ، اور میری وجہ سے ہی میری اولاد جہنم بھی جا سکتی ہے. یار کیوں؟ میں اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں بھی جا سکتا ہوں اور میں اپنے والدین کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتا ہوں. اگر میں نے اپنے والدین کی خدمت کی پورے دل سے، اچھی طرح سے، ان کا فرما بردار رہا، ان کے جائز احکامات، جائز مینس جو اللہ تعالیٰ کی رضا جس میں شامل ہے، اور وہی ماشاءاللہ بہت زبردست والدین تھے میرے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. ان کی وجہ سے میں جہنم میں جا سکتا ہوں اگر میں نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی، اور انہی کی وجہ سے میں جنت میں بھی جا سکتا ہوں اگر میں نے ان کی فرما برداری کی، ان کی خدمت کی، ان کے کسی کام آیا، ایک صحیح بیٹا بن کے ان کے لیے میں ہمیشہ رہا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اب میں نے ان کو بہت تکلیفیں دی، مجھے پتہ ہے، نافرمانیاں بھی کی، اور جن کی وجہ سے مجھے سزا مل سکتی ہے. لیکن اب میں کسی قسم کی معافی ان سے نہیں مانگ سکتا کیونکہ وہ میرے پاس نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں. وہ وقت تھا کہ میں ان سے معافی مانگ لیتا، یا پھر اگر میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ، اچھا سب کچھ کیا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ، یعنی مجھے معافی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. لیکن ہوتا ہے یار، بندہ کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے. وہ وقت تھا جب وہ زندہ تھے، میں ان کی خدمت بھی کرتا اور میں ان سے معافی بھی مانگ لیتا. لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب
اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے والدین یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا بیٹا شکیل احمد چشتی جہنم کی آگ میں. وہ خود بخود انہوں نے جاتے ہوئے معاف کر دیا ہوگا، خود بخود جاتے ہوئے جانے سے پہلے یا کبھی بھی یا جب بھی میں کچھ غلط کرتا تھا ان کی ڈانٹ ڈپٹ، ان کی ناراضگی تھوڑی بہت، وہ کس چیز کا اظہار تھا کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، دل میں نہیں رکھا، مجھے ڈانٹا، مجھے منع کیا، دل میں نہیں رکھا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا. They forgave me. جا شکیل احمد چل جا، تینوں معاف کرتا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحیم و کریم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والی. اسی طرح میرے معاملات کچھ لوگوں کے ساتھ بھی رہے. My friends، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار جتنے بھی ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ دے دیا ہوگا، کبھی کسی سے دھوکہ لے لیا ہوگا. تو وہی ایک دوست جس کے لیے میں بہت اچھا بھی رہا تو میرے لیے جنت بن گئی، اور اس کے لیے میں برا ہو گیا تو میرے لیے جہنم بن گیا. میں سب سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے معاف کر دیجیے. اور میں نے بھی سب کو معاف کیا. روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کے سویا کریں. وہ اچھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ان کا تعلق بنایا. انسان ہوں میں، آپ بھی انسان ہیں، اچھا برا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم معاف کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو نتھنگ لائک دیٹ. فارگیونیس. آپ معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بیٹھی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ وہ معاف کرے کسی نہ کسی بہانے اپنے بندے کو، اپنے اس اشرف المخلوقات کو. مخلوقات کے سب سے زیادہ اچھا بنایا اس نے ہمیں، انسان کو. ہمیں اس نے معاف کرنا ہے ہر صورت. غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہم جتنی بیان کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا. اسی طرح اس کے بندے معاف کریں گے. اپنے آپ کو، اپنا صحیح رخ ہمیشہ بنا کے رکھیں. غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں. تو انسان کے لیے برا بھی کرتا ہے، انسان کے لیے اچھا بھی کرتا ہے. اچھے کے لیے کوئی توقع نہ رکھیں کہ مجھے واپس اچھا ہی ملے. پلیز ڈونٹ ڈو لائک دیٹ. آپ نے اچھا کر دیا، اللہ خوش. آپ نے برا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، لیکن وہ جو بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کچھ ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ ریگریٹ کرنا پڑے آپ کو. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر غلطی سے یا جان بوجھ کے کس طرح سے آپ نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کی معافی مانگ دیجیے اس کی زندگی میں. والدین تو جب جاتے ہیں تو وہ معاف کر کے ہی جاتے ہیں، کیسا بھی کیوں نہ ہو. یار ایسے لوگ دیکھیں جن، کیا کہوں میں، جرائم میں ملوث پورے، لیکن ان کی ماں کہتی نہیں میرا پتر تو ہو جا نہیں ہے گا، میرا پتر تو بہت چنگا ہے. اس کا یہ کہنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے. اور ماں کی جو محبت ہے اس سے 70 گنا زیادہ، 70 ٹائمز، 72 کہہ لیں 70 کہہ لیں جو بھی ہے، محبت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب ماں کہہ سکتی ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو 72 دفعہ کہے گی کہ میرا بندہ بے گناہ ہے.
اور بے گناہی اس کی بن جائے گی کسی بھی صورت. مرتے 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 ایک بندہ جاتے ہوئے معاف کر جائے گا. سو forgiveness and forgetness. Just forgive and forget. اچھی چیزوں کو بھی بھول جائیں جو آپ نے اچھا کیا کسی کے ساتھ. اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو اس کو تو بالکل ہی بھول جاؤ یار, بالکل بھول جائیں. اس بھول جانے میں ہی معافی ہے. سو دس از forgiveness and forgetness. Forgive and forget. آپ پردہ ڈالیں گے کسی پہ, اپنے دوست پہ, اپنے رشتہ دار پہ, اپنے بہن بھائی پہ, اس کی غفلتوں پہ, اس کی کسی بھی کوتاہیوں پہ, تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی پردہ پوشی کرے گی, آپ پہ پردہ ڈالے گی اللہ تعالیٰ کی ذات. غفور الرحیم. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ہم تیرے بندوں سے بھی معافی مانگتے ہیں, پلیز دعا کیجیے. سو دس واز آل فار ٹوڈے رائٹ ناؤ. اوکے, اپنا بہت خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں, پرایوں کا خیال رکھیں, سب کا خیال رکھیں, سب سے بنا کے رکھیں, جوڑ کے رکھیں. اللہ تعالیٰ کو جوڑنے والے بہت پسند ہیں. سو پلیز ٹیک کیئر. اللہ حافظ.